ضميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اور بھارت کے باشندوں اور اس ملک کے جانباز جیالو، ہمارے سامنے 26 جنوری ہے۔ ہمارے دلوں میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھا جائے کہ چاہے وہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست کے ایام ہو، ان کی تاریخ کو یاد رکھنا اور اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں اس کو زندہ تابندہ کرنا تو ضروری ہے۔ یہ بھی ہمارے علم میں رہے کہ 15 اگست 1947 کو یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ 26 جنوری 1950 میں اس ملک کا قانون بنا، سمویدھان لاگو ہوا، دستور اور آئین کو منظم کیا گیا، مرتب کیا گیا، اس کے ضابطے قواعد بنائے گئے اور اس کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ رام جی امبیڈکر کو مقرر کیا گیا، منتخب کیا گیا۔ تمام کے مشوروں سے، تمام کے اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا، چونکہ ڈاکٹر صاحب قابل کے ساتھ ساتھ، قابلیت کے ساتھ ساتھ انصاف پسند بھی تھے، منصف مزاج بھی تھے، عدل و انصاف کا ان میں جذبہ بھی تھا۔ اس لیے تمام کا اتفاق ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو دستور ہند بنانے کے لیے مامور کیا جائے، اور انہوں نے جب یہ کام کو شروع کیا تو بڑی تراش و خراش ہوئی، بہت ہی کاٹ چھاٹ کے بعد گویا کہ دستور ہند بنا، آئین ملک بنا، اور سب نے اتفاق کیا، سب نے اس کو عملی جامہ پہنانے کا اقرار کیا، تقریباً سب نے فالو کیا جب یہ قانون بنا۔ محترم سامعین، قانون کیا بنا؟ قوانین کیا بنے؟ یہی تو بنا کہ امیر ہو یا غریب ہو، آقا ہو یا غلام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام کو جینے کا پورا حق دیا جائے، جن کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، جن کے جو مذاہب ہیں، جن کے جو ادیان ہیں، جن مذہب سے تعلق ہے، پورا اختیار دیا جائے، پوری آزادی بخشی جائے۔ آج بھی سمویدھان کو دیکھا جا سکتا ہے، ہندوستان کے تواریخ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، ہندوستان کے آئین کا معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ سنہرے حروف سے، موٹے موٹے لفظوں میں، جلی قلم سے قوانین مرتب ہیں، قوانین لکھے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی نے ان قوانین کے خلاف نہ قدم اٹھایا نہ کوئی قلم اٹھایا، بلکہ آج تک ان قوانین کی، آئین ہند کی، دستور ملک کی سب تعظیم کرتے رہے اور اس کے پابند رہے، اس کے کاربند رہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے۔ 15 اگست کو ایسا نہیں ہے کہ بس 15 اگست آیا آزادی مل گئی، اس سے پہلے بڑی لمبی جنگ لڑی گئی، بڑے مجاہدے کیے گئے، بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں
جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے اکابرین نے باضابطہ آزادی کے لیے اور غیروں کو بھگانے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا، مدارس سے فتوے دیے گئے، مکاتب سے اعلان کیا گیا، مساجد کے ممبر و محراب سے ائمہ نے اعلان جنگ کر کے گویا کہ تمام کو شریک جہاد ہونے کا پیغام دیا گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، کوئی معمولی جہاد نہیں تھا، بڑی لمبی لڑائی تھی، ایک بڑی طاقت سے لڑائی تھی، جو طاقت جمی ہوئی تھی اور بہت ہی اپنی جگہ مضبوط بنا لی تھی، جس کو نکالنا گویا کہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ حق یہی ہے اور کہ ہمارے اکابرین نے پہلے آواز اٹھائی، ہمارے اکابرین نے پہلے جام شہادت نوش فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی ہستی گویا کہ اس کام کے لیے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں۔ سب کا نام لینا بہت مشکل ہے، جو نام میری زبان پہ آ گئے ہیں صرف مثال کے لیے ہے۔ اگر ناموں کو لیا جائے اور سارے ناموں کو دہرایا جائے تو شاید اس کے لیے کہ وقت چاہیے، لمبا ٹائم چاہیے، لیکن جو جلدی میں جو میری زبان پہ نام آئے ہیں صرف مثال کے لیے لائے ہیں۔ ان حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں، ان حضرات نے گویا کہ قید و بند سے گزر کر، دار و رسن سے گزر کر اور خون پسینہ میں نہا کر گویا کہ اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اب بھی وہ خوشنما اور خوشگوار دن آیا جس کو ہم 15 اگست کہتے ہیں۔ اس دن گویا کہ لوگوں نے آزادی کا ترانہ گایا اور جو غیر ہمارے اس ملک پہ قابض تھے وہ باہر نکلنے پہ مجبور ہوئے، وہ باہر جانے پہ لوگوں نے ان کو مجبور کیا۔ وہ 15 اگست تھا، وہ 15 اگست 1947 گویا کہ یہ موقع تھا جو اس ہندوستان غیروں کے پنجے سے، غیروں کے ظلم و تشدد سے یہ آزاد ہوا اور لوگوں نے آزادی کا سانس لیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اور پھر 26 جنوری 1950 کو بہت ہی بحث و مباحثے کے بعد، بہت ہی قیل و قال اور رد و قد کے بعد ایک قوانین بنے، اور پھر قوانین پہ سب کا اتفاق ہوا اور الحمدللہ اب تک اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو ترانے گائے جاتے ہیں، یہ جو بھی ترانے گائے جاتے ہیں سب اچھے ترانے ہیں۔ خاص طور سے جو ہمارے ٹیگور صاحب کا ترانہ ہے، جن گن من ادھینائک جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، بڑا خوبصورت ترانہ ہے، بہت ہی معنی خیز ترانہ ہے اور بہت ہی محبت بھرا ترانہ ہے، جس میں اس ملک کی شان بڑھتی ہے، جس اس ملک کی عظمت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ اقبال نے جو ترانہ بنایا اور اس ترانہ جو ترانہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی ترانہ بہت اچھا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ترانے پڑھے جائیں، چاہے ٹیگور صاحب کا ترانہ ہو، چاہے علامہ اقبال کا ترانہ ہو، مدارس میں پڑھے جائیں، مکاتب میں پڑھے جائیں، اسی طریقے سے اسکول و کالجز میں، یونیورسٹیوں میں ان ترانوں کو دہرایا جائے، میدانوں میں، گلی میں، کوچوں میں گویا کہ ان ترانوں کا اجرا کیا جائے، نفاذ کیا جائے، زبانوں پہ گنگنایا جائے، بآواز پڑھا جائے۔ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام میں بڑی وسعت ہے، اسلام میں بڑی کشادگی ہے، اسلام بڑا یہ نرالا مذہب ہے، بڑا کشادہ مذہب ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ایسی کوئی بات کا درس نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر ماننے والوں کو یہ آزادی دیتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف نہ ہو وہ کام کر سکتے ہو،
جو دین کے خلاف نہ ہو وہ عمل کر سکتے ہو، اللہ رسول کے خلاف نہ ہو پائے ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے کوئی بدعت نہیں ہے، بدعت وہ ہے جس کو دین سے جوڑ کے کیا جائے، بدعت وہ ہے جس کو شریعت سے جوڑ کے کیا جائے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم شریعت سے اس کو نہیں جوڑتے ہیں، دین سے نہیں جوڑتے ہیں، گویا کہ اپنے ملک کی گویا کہ آزادی کے مواقع پہ ہم ان ترانوں کو گاتے ہیں اور وہی کلمے گائیں گے، وہی کام ہم کریں گے جس کے شریعت کی طرف سے اشارہ ہے۔ مطلب ہم ناچ نہیں سکتے ہیں، طبلے نہیں بجا سکتے ہیں، ڈھول تماشا نہیں کر سکتے ہیں، ترانے پڑھ سکتے ہیں، جھنڈے لہرا سکتے ہیں، جھنڈے گویا کہ پھہرا سکتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے، ہم جائز کام کریں گے، ہم شریعت کی روشنی میں کریں گے۔ شریعت بھی الاؤ کرتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے حب الوطنی کا مظاہرہ ہو، ہماری زبان سے بھی، ہمارے اقدامات سے بھی، ہمارے گویا کہ ایکٹیویٹی سے بھی، ہماری حرکات و سکنات سے بھی ہم حب الوطنی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہمارا ہی مولد ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہی مدفن بنے گا، اس لیے ہم نے اس کی قربانی دی ہے، اسی لیے ہمارے اکابرین گویا اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں، جامع شہادت نوش فرما کر اس دنیا سے گئے ہیں، اسی لیے وہ پھانسی چڑھے، چاہے اشفاق اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اسی طریقے سے اور ہمارے بزرگوار اکابرین ہوں جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا، میں ان کی قبروں کو اور ان کی روحوں کو میں سلام کرتا ہوں، میں ان کا اکرام کرتا ہوں، ان کے جذبوں کا احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا جو ملک کو آزادی بخشی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی جو حالات ہیں، ابھی جو مسائل ہیں، ہمارے سامنے جو گھنونے معاملات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارا کابرین نے کوئی غلطی کی؟ کیا ہمارے اسلاف نے جہاد کا فتویٰ دے کر کوئی غلط کام کیا؟ اگر انگریز ظلم ڈھاتے تھے، اگر انگریز یہاں کے لوگوں کو، باشندوں کو ستاتے تھے، اگر یہاں کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان کے خون پیتے تھے، ہمارے خون کے پیاسے رہتے تھے اور ہمیشہ ہم پر قید و بند کو لاگو کیے رہتے تھے، ہمارے وجود سے جیلوں کو بھرے رہتے تھے، ہم کو مذہب کی آزادی نہیں دیتے تھے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس سے زیادہ قید و بند آج ہے، اس سے زیادہ مظالم آج ہے، اس سے زیادہ زور و جبر آج ہے، اس سے زیادہ قتل و خون آج ہے، اس سے زیادہ مسلمانوں پہ ستم اور مظالم کے پہاڑ آج توڑے جا رہے ہیں، آج اس سے زیادہ ہماری دکانوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ ہمارے مکانوں کو خاکستر کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ ہم پر مظالم ڈھا کر ہماری بیویوں کو بیوگی کا ہار پہنایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ ہمارے جوانوں کو شہید ہونے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ہمارے بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ہماری دنیا کے ہمارا ملک تنگ کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں جو زمانے میں ہوتے تھے اس سے زیادہ آج ہو رہے ہیں؟ اگر یہ ہوتے رہیں گے اور ان کو ہم دیکھتے رہیں گے تو شاید یہ ہم کو کہنا پڑے گا، شاید یہ ہماری زبان کہہ اٹھے گی، ہمارا دل کہہ پڑے گا، ہمارا ضمیر بھی گویا ہو جائے گا کہ کیا ہمارا کابرین نے جس امید کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا تھا، ان کی امیدوں پہ آج پانی پھیرا جا رہا ہے، ان کی امیدوں کو پائمال کیا جا رہا ہے، ان کے جذبوں کے گلوں کو گھونٹ دیا جا رہا ہے، ان کے جذبات پہ چھری چلائی جا رہی ہے، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کے جہادوں کو آج گویا کہ بیکار کہا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، خدا کے لیے خدا را ایسا نہ ہو، ہم کو آزادی دی جائے، جتنے مذاہب والے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی آزاد رہیں اور اپنے مذہب پہ پورا عمل کریں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے ہندو دھرم والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو مکمل آزادی دی جائے، سب کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا پورا اختیار دیا جائے۔
ہر ایک کے حقوق کو بحال کیا جائے اور چین و سکون سے ہر ایک کو جینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ آج کیسا موقع ہے، آج کیسے حالات ہیں، ہر آدمی پشیماں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی یہ خوف و ہراساں میں مبتلا ہے، بچے بھی ڈرے ہوئے ہیں اور جوان بھی سہمے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی گویا کہ گریہ وزاری میں مبتلا ہیں، عورتیں بھی مایوس کن حالات سے دوچار ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا ماحول بن گیا ہے، یہ کون سا موقع آ گیا ہے، کیسا دن آ گیا ہے، کیسی صبح آ گئی ہے، کیسی شام آ گئی ہے۔ میں تمام لوگوں سے خاص طور سے ہندوستان کے باشندوں سے میں اپیل کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اور نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ التماس کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے ملک کے امن و امان کو بحال رکھیں، خدا کے لیے ملک کی سالمیت کا تحفظ کریں۔ ہم بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے اکابرین نے کیا اور ہمارے اسلاف نے کیا، آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ اپنی نمازوں میں جناب اپنے ملک کی سالمیت کی دعا کرتے ہیں، ملک کے تحفظ کی دعا کرتے ہیں، ملک کے ارتقاء اور ارتفاع کی دعا کرتے ہیں، نمازوں میں دعا کرتے ہیں اور ہر دعا تہجد میں دعا کرتے ہیں، رات میں 3 بجے صبح میں اٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں اور دعا کے جتنے مقامات ہیں اپنے ملک کے سالمیت کی دعا کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کا وہاں بھی دم بھرتے ہیں، چاہے وہ حج کے مواقع کہیں بھی ہوں، دعا کے مقامات کہیں بھی ہوں، مکہ میں بھی دعا کرتے ہیں، مدینہ میں دعا کرتے ہیں اور بیت اللہ میں دعا کرتے ہیں، مسجد حرام میں مسجد نبوی میں دعا کرتے ہیں۔ اپنے ملک سے وہ محبت ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، اسی زمین پہ دھرتی پہ پیشانی کو گویا کہ رگڑ کر کے اپنے اعمال کی دعا کرتے ہیں، ایمان کے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور ملک کے تحفظ کی دعا کرتے ہیں۔ ہم سے بڑا وفادار کون ہوگا، ہم سے بڑا حب الوطنی کا جذبہ کس میں ہوگا؟ ہم کسی کی محبت میں شک نہیں کرتے، ہم کسی کی محبت میں ہم گویا کہ ہم داغ نہیں نکالتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، عیسائی بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے سکھ بھی کرتے ہیں۔ گویا کہ ملک کا ایک ایک باشندہ اور ایک ایک فرد اس ملک کا رہنے والا اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، کیوں نہیں کرے؟ ہمارا ہی مولد ہے، انشاءاللہ ہمارا ہی مدفن ہوگا۔ آج ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، 26 جنوری کے موقع سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، حکمراں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اے ہمارے حکمراں، یاد رکھو آج ہو کل کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، دنیا میں کوئی سدا نہیں رہا ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں نہ اسلام کا پرچم جھکے، نہ اپنے ملک کا پرچم جھکے، اسلام کا پرچم بھی بلند رہے اور اپنے ملک کا پرچم بھی بلند رہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، امن و امان اور شانتی کا ماحول بنایا جائے، ہر ایک کو سکون سے جینے کا حق دیا جائے۔ صبح آئے گویا کہ ایک خوشی کا نوید لے کے آئے، شام آئے ایک ہنسی رات کی گویا کہ بشارت لے کے آئے، اور ہر دن آئے ایک نئی خوشی لے کے آئے، محبت لے کے آئے، پیغام لے کے آئے، یگان گت کا پیغام لے کے آئے، خیر سگالی کا جذبہ لے کے آئے۔ ہم آپس میں پیار بڑھائیں، محبت بڑھائیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، جس طریقے سے ہمارے پرکھوں نے گویا کہ مل جل کر متحد ہو کر ایک بڑی طاقت سے لڑ کر گویا کہ ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ آج ہم بھی آپس میں مل جل کر محبت سے پیار ہو کر شیر و شکر طرح گویا کہ مل کر کے اس ملک کی بقائیت کے لیے، اس ملک کے عروج و ارتقاء کے لیے ہم آگے بڑھیں اور بڑھتے رہیں گے۔ دھیرے تم بڑھے چلو، دھیرے تم بڑھے چلو، سامنے پہاڑ ہو یا سینہ کی داڑھ ہو، تم نڈر ہٹو نہیں، تم نڈر ڈٹو نہیں۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہماری آواز ہے، یہ دل کی پکار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان جذبوں پہ باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔